جی حکایت انبیاء میں میرے ساتھ موجود ہے مولانا محمد عدیل صاحب. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. عدیل صاحب آج ہم کون سا واقعہ سن رہے ہیں؟ آج ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا واقعہ سنائیں گے بچوں کو. ضرور. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کا واقعہ چل رہا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب اس دنیا میں تشریف لائے تو ان کی والدہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا کو اطلاع دی کہ آپ کا پوتا اس دنیا میں تشریف لا چکا ہے. تو ان کے دادا عبد المطلب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر اپنی گود میں لیا اور کعبے میں چلے گئے. کعبے میں جا کر اللہ کا شکر ادا کیا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نام کیا رکھا؟ محمد. کیا نام رکھا؟ محمد نام رکھا. اور اس سے پہلے محمد نام رکھنے سے پہلے کسی کا بھی یہ نام نہیں رکھا گیا تھا آج تک. محمد نام سب سے پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا رکھا گیا. اس کے بعد حضرت آمینہ کے پاس حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو ان کی والدہ تھی حضرت آمنہ 4 روز تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی والدہ کے ساتھ رہے. 4 دن کے بعد چونکہ عرب میں یہ دستور تھا کہ بچوں کو دودھ پلانے کے لیے دور دراز سے گاؤں دیہات سے عورتیں آیا کرتی تھی, وہ ان کو اپنے ساتھ لے جایا کرتی تھی اور وہ ان کے ساتھ رہتے تھے بچپن میں. تو وہاں سے جب قافلہ آیا عورتوں کا بچوں کو لینے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی عورت نے نہیں لیا. اس لیے نہیں لیا کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے والد کا انتقال ہو چکا تھا. ان کا انتقال ہو چکا تھا. عورتیں تو سمجھتے کہ یتیم بچہ ہے, اس کے پیسے ہمیں کون دے گا. تو سب عورتیں اپنے ساتھ مکے سے بچے لے گئی. تو آخری خاتون بچی تھی حلیمہ سعدیہ, جنہیں کوئی بچہ نہیں ملا. تو انہوں نے کہا چلو خالی جانے سے بہتر ہے اس گھر سے بچہ لے لوں. تو وہ حضرت آمنہ سے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر روانہ ہوئی مکے سے. جو اپنے گاؤں کی طرف وہ جا رہی تھی تو جب وہ آئی تھی ان کے پاس ایک کمزور سی اونٹنی تھی اور ایک گدھی تھی. کمزور سی اونٹنی 2 سواریوں پر وہ آئے تھے. وہ فرماتی ہیں کہ جب ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر جا رہے تھے ہماری اونٹنی اور ہماری جو سواری تھی گدھی, ہماری وہ سب جو بھی قافلے میں جتنے جانور تھے سب سے تیز وہ ہو گئے, سب سے تیز ہو گئے. سب لوگ حیران تھے کہ اتنی برکت کیسے آ گئی کہ ان کی وہ لاغر سی اونٹنی جو کمزور سی تھی وہ اتنی جاندار ہو گئی. حضرت حلیمہ فرماتی ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم میرے گھر آئے تو میں نے بہت سی برکات دیکھی. جب میں بکریوں کو چرا کر واپسی آتی تو بکریوں میں اتنا دودھ آ جاتا کہ پورے محلہ پورا گاؤں مجھ پر رشک کرتا کہ ان کی بکریاں کس کھیت سے چرنے جاتی ہیں, کون سے کھیت سے کھانا کھانے جاتی ہیں جو اتنا دودھ پی کر آتی ہیں, اتنا دودھ ہوتا ہے ان کے اندر. تو لوگ کہتے تھے کہ جہاں حلیمہ کی بکریاں جاتی ہیں تو ہماری بکریاں بھی وہاں لے جایا کرو چرانے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم بچپن سے ہی بہت اچھی تربیت پائی انہوں نے. بچپن سے ہی شریف طبیعت کے تھے, کسی کو گالی نہیں دی بچپن میں, کسی کے ساتھ کوئی بدتمیزی نہیں کی. بچپن سے ہی ان کا اخلاق تمام لوگوں میں مشہور تھا کہ بہت نیک انسان ہیں. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بچپن کا جو ان کی کردار ہے وہ لوگوں میں اتنا پھیلا کہ یہ امین اور صادق اور امین ہے. ٹھیک ہے, تو چونکہ ابھی ٹائم ختم ہے تو انشاءاللہ مزید ہم کل حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا واقعہ سنائیں گے بچوں کو. تھینک یو سو مچ مولانا صاحب. اس کے ساتھ میرے پاس گفٹ ہیمپرز ہے بچوں کے لیے. کیا میرے پاس اتنا وقت ہے کہ ہم بچوں کے سوال لے سکیں؟ ٹیم نہیں ہے, آئی ایم سو سوری. چلے جی کوئی بات نہیں, انشاءاللہ کل وقت نکال کے آپ کے سوال لیں گے. لیکن یہ گفٹ ہیمپرز آپ کے لیے ہیں میٹرو فوڈس کی طرف سے, جس میں مزیدار سنیکس ہے, ضرور کھائیے گا. 2 بچے, یہ ہمارا بائی دی وے ادھر آ جاؤ, جلدی آ جاؤ. سمیر اشرفی ہمارے پاس آئے ہوئے نا, ان کا پیارا سا بیٹا ہے, یہ میری مدد کرے گا. یہ سب کے سب آپ نے بانٹنے. ڈن ہو گیا؟ اوکے ڈن جی. میں واپس آتی ہوں سیٹ پہ. اور کیا کرنا ہے اس وقت؟ کیا ہمارے پاس بریک پہ جا رہے ہیں, دعا بریک کے بعد؟ ٹھیک ہے جی, ابھی میرے پاس کچھ ٹائم ہے. ہم لوگ میٹرو فوڈس کے جو گفٹ ہیمپرز ہے. سمیر, تمہارے بیٹے کا نام سمیر چلا گیا, غائب ہو گیا. کیا نام ہے بیٹا آپ کا؟ شہیر ہمارے ساتھ موجود ہے جو گفٹ ہیمپرز ڈسٹریبیوٹ کر رہے ہیں میٹرو فوڈس کے. اور ہوپ فلی آپ کو یہ جو ہمارا حکایت ہے انبیاء والا سیگمنٹ ہے, شہیر کو بھی ملے گا. بالکل شہیر بھی انہی بچوں کے اندر آج اس نے پارٹیسپیٹ کیا. بس مسئلہ یہ ہوا ہے کہ ہم سوال نہیں لے پائے. اب بات یہ ہے کہ وقت ہو گیا چھوٹی سی بریک کا. بریک کے بعد ہم واپس آئیں گے تو آپ سے ادھر ہی ملیں گے, کہیں مت جانا. دیکھتے رہیے نور الرحمان عشق رمضان.